هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ الانفال لیکچر نمبر 2 آیت نمبر 5 سے آج ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں صحیح سے قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین آمین آمین۔ کما اخرجکا، جیسا کہ آپ کو نکالا، ربکا، آپ کے رب نے، من بیتکا، آپ کے گھر سے، بالحق، حق کے ساتھ، وَإِنَّ، اور بے شک، فریقاً، ایک جماعت، من المؤمنین، مومنین کی، لکارہون، ناخوش تھی۔ جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کو گھر سے یعنی مدینہ سے مصلحت کے تحت روانہ کیا، اور مسلمانوں کی ایک جماعت جو تھی وہ اس سے ناخوش تھی۔ یجادلونکا، وہ آپ سے جھگڑتے تھے، فی الحق، کی حق کے بارے میں، بعد ما تبینہ، جو کہ ظاہر ہو چکا تھا، کأنما، گویا کہ وہ، یساقون، ہانکے جا رہے ہیں، الی الموت، موت کی طرف، وہم، اور وہ، ینظرون، دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذْ، اور جب، یعدکم اللہ، تمہارے ساتھ وعدہ کیا اللہ نے، احدی الطائفتین، ایک دو گروہ کا، ایک یا پھر دو گروہ کا، انہا، کہ وہ، لکم، تمہارے لیے، وتودون، چاہتے تھے کہ، ان، کے، غیر ذات الشوکتی، بغیر کانٹے والا، تکون ہو، لکم، تمہارے لیے، ویرید اللہ، اور چاہتا ہے اللہ، ان یحق الحق، کہ ثابت کر دے حق کو، بکلماتی ہی، اپنے کلمات سے، وَيَقْطَعَ، اور کاٹ دے، دابر، جڑ، کافرین، کافروں کی، لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ حق ثابت ہو جائے، وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ، اور باطل جو ہے وہ، وَيُبْطِلَ، اور باطل بھی ثابت ہو جائے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، خواہ نہ پسند کریں مجرمین اس چیز کو۔ اب سب سے پہلے ہمیں غزوہ بدر کے واقعات پر غور کرنا چاہیے کہ کس طرح کس نے فتح دلائی تھی۔ گزشتہ آیات میں ہم نے ڈسکس کیا مال غنیمت کے بارے میں، جو حکم ہوا تھا کہ یہ مال اللہ تعالیٰ کا ہے اور وہ اپنے رسول کے ذریعے سے جیسے چاہے گا اس کو تقسیم فرما دے گا۔ اس بات کو ان آیات میں، اس سے آگے کی آیتوں میں بدر کی لڑائی کے بڑے بڑے واقعات بیان کر کے سمجھایا گیا ہے کہ ان واقعات پر غور کیجئے اور سوچئے کہ یہ محض اللہ کی مرضی اور اس کے حکم سے واقع ہوئے ہیں۔ شروع سے لے کر آخر تک آپ کی کوئی مرضی اس میں شامل نہیں ہے۔ پھر اس میں فتح بھی محض اللہ کی مدد سے ہوئی ہے، ورنہ آپ کے پاس فتح کا کوئی سامان موجود نہیں تھا، کیونکہ مسلمانوں کے پاس جسٹ 313 مجاہدین تھے، اور اس کے علاوہ آپ کو گھوڑوں کی تعداد اور میں نے باقی تمام تعداد بتا دی تھی کہ ان کے پاس بہت کم تعداد تھی تمام چیزوں کی، ٹھیک ہے۔ تو مجاہدین کی کتنی تعداد تھی؟ صرف 313 تھی، اور جو دوسرے ان کے مخالف تھے، مشرکین تھے، ان کی 1000 تعداد تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ آپ کو کس نے فتح نصیب فرمائی؟ آپ کو میں نے فتح نصیب فرمائی۔ پھر اب آپ مال پر اپنا حق کیسے جتاتے ہو؟ ظاہر ہے کہ جس کی رہنمائی سے جنگ ہوئی ہے، جس کی مدد سے فتح ہوئی ہے، وہی اس کا مالک ہے، یعنی اللہ رب العزت۔ یہ مال غنیمت کا لوگوں کی مرضی کے مطابق تقسیم نہیں کیا جا سکتا کہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، جو مجرمین ہیں ان پہ یہ چیز ناگوار گزر رہی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آئے گا کہ اس کا رسول اس کو تقسیم کرے گا، یہ کیوں ہو؟ معاذ اللہ۔ اس میں کچھ، وہ سارے صحابہ کرام نہیں تھے، کچھ ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو کہ منافقین تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بات کی جا رہی ہے منافقین کی۔ منافقین کو یہ چیز لکارہون، ان میں سے ایک جماعت جو تھی وہ ناخوش تھی کہ یہ جو تقسیم ہو رہی ہے وہ کیوں اس طرح سے ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ فتح آپ کو میں نے دی ہے، آپ کو جتوایا میں نے ہے، اور جنگ کی رہنمائی میں نے کی ہے، اور اس کا مالک بھی میں ہی ہوں، اس لیے میں اپنے حبیب کے ذریعے سے اس کو تقسیم کرواؤں گا۔
اسٹارٹ میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ کفار سے ان کے خلاف انسانیت سوچ سلوک کا بدلہ لینے کا یہی موقع ہے، ورنہ مسلمانوں کی ایک جماعت تو شروع ہی سے لڑائی کرنے میں ہچکچا رہی تھی۔ پہلے وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں جو ہے جنگ کی اجازت دی جائے، لیکن جب جنگ کی اجازت مل گئی تو ایک جماعت جو کہ منافقین کی تھی وہ ہچکچا رہی تھی، وہ لوگ چاہ رہے تھے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ جنگ میں حصہ ہی نہ لیں۔ یہ اشارہ بھی اسی واقعہ اور حالت کی طرف ہے کہ جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ اب مقابلہ تجارتی قافلے سے نہیں بلکہ خود لشکر جرار سے آ پڑا ہے، اور لشکر بھی کیسا، اپنے سے تعداد اور سامان دونوں میں کئی گنا زیادہ ہے، اور کچھ جو تھے صحابہ کرام انہوں نے تو فوراً کہا کہ ہم آپ کے ساتھ جو ہیں، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انصار میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے لوگوں کو بھی بڑی جوش سے تقریریں کر کے اس چیز پہ ابھارا کہ ہم نے لڑائی کرنی ہے، حق کے لیے ہم نے لڑنا ہے نا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن پہ ان کو لگ رہا تھا کہ موت ان کے سر پہ آ پڑی ہے اور ان کو موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے، مگر یہ اللہ کی مرضی تھی کہ قریش سے مقابلہ ہوا اور نہتے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ یہاں بعض صحابہ کرام جن کے خوف کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وہ خوف اور اندیشہ بالکل قدرتی تھا، اور کچھ ایسے بھی تھے جو کہ مسلم تھے لیکن ان کے دل کے اندر ایک خوف اور ڈر تھا، کیونکہ ساری باتیں فرسٹ ان کی وار ہو رہی تھی، پہلی ان کی جنگ ہو رہی تھی، اس لیے ان کا ایک اندیشہ اور خوف ان کے دل کے اندر تھا۔ لیکن پھر جیسے ہی یہ خوف ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو وعدہ فرمایا ہوا تھا اس وعدے کو جب سچ کر دکھایا تو ان لوگوں کا جذبہ، حوصلہ، طاقت، قوت پہلے سے کہیں بڑھ کر سامنے آئی۔ پھر اگلی آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب اللہ نے آپ سے وعدہ کیا کہ دو جماعتوں میں سے ایک کے لیے ایک وہ تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ کہ ایک جماعت تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی اور تم یہ چاہ رہے ہو کہ غیر مسلح یعنی تجارتی قافلہ تمہارے ہاتھ میں آ جائے اور آپ بغیر لڑے دشمن کو تکلیف پہنچاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اس نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ تمہارے جو لشکر ہے آپ کا ایسے لشکر کے ساتھ مقابلہ ہو جو پہلے سے ان کے پاس جنگی ہتھیار ہوں، سارا کچھ ہو، اور کافروں کو آپ شکست دو اللہ کے حکم سے، اللہ کی طاقت سے، اللہ کی قدرت سے۔ آپ ایسے لوگوں کو شکست دو جن کے پاس جنگ کے تمام آلات موجود ہیں، جن کے پاس ہتھیار موجود ہیں، جو کہ مسلح ہیں، سارے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ وہاں سے آپ کو جب فتح دے گا تو پھر آپ کی فتح حاصل کرنے کی آپ کو زیادہ خوشی ہوگی کہ آپ نے بہترین طریقے سے فتح حاصل کی ہے۔ اور باطل جو ہے اس طریقے سے مٹ جائے گا اور دنیا پر اسلام ظاہر ہو جائے گا، اور کافروں کو ایسی شکست ہوگی کہ ان کی جڑ کٹ جائے گی۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ اور کافروں کی جڑ کو اللہ تعالیٰ نے کاٹ کر رکھ دیا جیسا کہ فرمایا تھا، اور ان کی جڑ کٹ گئی۔ چنانچہ مورخین بھی اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ جنگ بدر ایک فیصلہ کن جنگ تھی، تمام مشرکین مکہ کی قسمت کا پانسا اسی جنگ نے ہمیشہ کے لیے پلٹ دیا تھا۔ کامیابی کے لیے یہ شرط ہے، یہ شرط ہوتی ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں نا کامیابی کے لیے ظاہری ساز و سامان اور اسباب کامیابی کے لیے ضروری ہیں، یہ شرائط ہیں، لیکن حقیقی جو کامیابی ہے وہ ثابت قدم رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنا، پختہ ایمان رکھنا۔ جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت الکرسی میں فرما رہا ہے نا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، زندہ ہے اور قیوم تھامنے والا ہے۔ جب آپ کبھی لڑکھڑائیں اور آپ کو لگے کہ سارے راستے بند ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں القیوم، میں تھامنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو تھامنے والی ہے، تو آپ اگر ثابت قدم رہیں گے، آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے منہ نہیں موڑیں گے اور جیسے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان پر چلیں گے، تو اللہ تعالیٰ قیوم ہے، آپ کو گرنے نہیں دے گا اور آپ کو تھام لے گا اور آپ کو کامیابیوں سے نوازے گا۔ نیت صاف رکھنی ہے، صحیح نیت رکھنی ہے، حق کی حمایت کرنا، ثابت قدم رہنا، اور اگر ثابت قدم رہیں گے، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ حق کو ہمیشہ غالب کر دیتا ہے، ہمیشہ کامیاب کر دیتا ہے جو سچے ہوتے ہیں، اور باطل کو مغلوب فرما دیتا ہے، باطل جو ہے وہ زیر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، ظلم جتنا بڑھتا چلا جائے، جتنا بڑھتا چلا جائے، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ظلم بہت زیادہ ہو رہا ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، لیکن ظلم کی آخری حد کیا ہوتی ہے کہ بڑھتا ہے تو اس کے بعد وہ مٹ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر جتنا ایمان پختہ ہوگا اتنی ہی کامیابیاں آپ کا مقدر بنے گی انشاءاللہ۔ اس جب تستغیثون
تم فریاد کرتے تھے ربکم اپنے رب سے، جب تم فریاد کرتے تھے اپنے رب سے، فاستجابا پس اس نے قبول کر لی، لکم تمہاری، انی کہ میں ممدکم مدد کروں گا تمہاری، بألفن 1000 من الملائکۃ فرشتوں سے، مردفین ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے لگاتار۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے اس کو مگر خوشخبری، ولتطمئن تاکہ مطمئن ہو جائیں، بہی قلوبکم تمہارے قلوب اس سے، تمہارے دل اس سے، ومن نصر اور نہیں مدد، الا من عند اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے پاس کسی کے پاس کوئی مدد نہیں ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اور اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی فریاد کو سن لیا اور آپ کی مدد کی 1000 فرشتوں سے جو لگاتار ایک دوسرے کے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ مدد محض اس لیے کی کہ بشارت ہو، خوشخبری ہو آپ کو، تاکہ آپ کے دلوں کو قرار آ جائے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ قُلُوبُكُمْ تاکہ آپ کے دل مطمئن ہو جائے، آپ کے دلوں کو قرار آ جائے۔ اور نصرت اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ جتنی امداد ملتی ہے، جتنی مدد ملتی ہے، کسی سے آپ ہیلپ مانگتے ہیں تو تمام کی تمام ہیلپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ آپ کسی سے ہیلپ مانگنے کی بجائے اگر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو وہ زیادہ اللہ تعالیٰ زیادہ اس کو قبول فرمائے گا، کہ آپ نے اللہ تعالیٰ جو ہے اس چیز کو زیادہ پسند کرتے ہیں نا، لا یشفعو، وہ سفارش کوئی اس کے پاس سفارش نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، یشفعو کوئی سفارش نہیں اس کے پاس کر سکتا، تو اس لیے کوئی بھی سفارش کی بجائے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹائیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر کام میں مدد فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ سے بہتر مدد کرنے والا کون نہیں ہے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور مدد اللہ ہی کی طرف سے، اور کسی کے پاس کوئی مدد کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی بندہ آپ کی مدد کر بھی رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں آپ کے لیے ہمدردی ڈال دیتے ہیں، آپ کے لیے رحم ڈال دیتے ہیں، اگر آپ قابل رحم ہو تو وہ اگر کوئی بھی آپ کی مدد کرتے ہیں، کس لیے؟ اس لیے مدد کر رہا ہوتا ہے نا، انسانیت کے لیے مدد کر رہا ہوتا ہے، اس لیے مدد کر رہا ہوتا ہے نا، اس کے دل میں سافٹ کارنر ہوتا ہے، اس لیے بھی مدد کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ اس چیز کو خود پہ بھی لے رہا ہوتا ہے کہ اگر میں آج اس کی مدد کروں گا تو اللہ میری مدد کرے گا، ٹھیک ہے۔ تمام کی تمام جو مدد ہوتی ہے وہ ہمیشہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ وہ زبردست، غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مسلمانوں کی فریاد کو قبول کیا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار دعا کرتے، آسمان کی طرف دیکھتے، جیسا کہ پہلے ہم نے شان نزول میں بھی اس کو ڈسکس کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے، اے اللہ آپ نے جو وعدہ فرمایا تھا اس کو پورا کر دیجئے، اور مسلمانوں کی یہ مٹھی بھر جماعت اگر ہلاک ہو گئی تو اس زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے بار بار فریاد کر رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے، حتیٰ کہ چادر آپ کے شانوں پر سے گر گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اس کو آپ کے کاندھوں پر ڈال دیا اور آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، آپ اب کافی، یہ دعا کافی ہے، یہ دعا آپ کی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کو قبول فرمائے گا، ان قریب اپنے وعدہ کو قبول فرمائے گا، آپ جو ہے آپ حوصلہ رکھیے، آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو کبھی رد نہیں فرمائے گا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی بےقراری اور شدت سے دعا مانگ رہے تھے۔ تو پھر ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تستغیثون، یعنی جب آپ سب دعا کرنے لگے، سب فریاد کرنے لگے، یہاں پہ جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو تستغیثون، پھر تمام مسلمان دعا کر رہے تھے، سب نے دعا کی، عام مسلمانوں نے بھی دعا کی، اور صحابہ کرام نے دعا کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آپ کی مدد کر دی ہے، کن کے ذریعے سے؟ 1000 فرشتوں کے ذریعے سے آپ کی مدد کی ہے، جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہیں گے۔ غزوہ بدر میں کتنے فرشتے اترے تھے؟ اس آیت میں فرشتوں کی تعداد 1000 بتائی گئی ہے، اور سورہ آل عمران میں 3000 اور 5000 کا ذکر ہوا ہے، جو کہ ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس کی وضاحت مفسرین نے یہ لکھی کہ شروع میں فرشتے 1000 تھے، پھر 2000 کا اضافہ ہوا، اور پھر 2000 اور بڑھا دیے گئے، کل 5000 ہو گئے۔ اس جب یغشیکم النعاس، اور جب تمہیں ڈھانپ لیا اونگ نے، امنتن تسکین کے ذریعے سے، تسکین تاکہ طاری ہو جائے، منہ اس سے، وَيُنَزِّلُ اور اتارا اس نے، علیکم تم پر، من السماء آسمان سے، ماءً پانی، لِيُطَهِّرَكُمْ تاکہ تمہیں
پاک کر دے، بھی اس سے ویذہبا اور دور کر دے، عنکم تم سے، رجز الشیطانی ناپاکی شیطان کی، ولیربطا تاکہ باندھ دے، علی قلوبکم تمہارے دلوں کو، ویثبت اور جما دے، بہ الاقدام اس سے قدموں کو۔ اور اس وقت کو یاد کیجئے جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر اونگ کو طاری کر دیا، نیند کو طاری کر دیا، ہلکی سی نیند طاری ہو گئی تھی، اور اپنی طرف سے چین دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ آپ اس پانی کے ذریعے سے اپنی ناپاکی کو دور کر لو، اور شیطانی وسوسے جو آپ کے دل کے اندر آ رہے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں، اور آپ کے دلوں کو مضبوط کر دیا جائے، اور آپ کے پاؤں کو جما دیا جائے۔ جب بدر کا معرکہ ہوا تو مسلمان جو تھے وہ نہتے تھے، مسلمانوں کی تعداد بھی تھوڑی تھی، بے سر و سامان تھے، فوجی مقابلے کے لیے تیار ہو کر نہیں نکلے تھے، تو اس لیے سامان بھی کم تھا، اور جو ان کے مخالف تھے مشرکین مکہ تھے وہ غرور اور تکبر کے نشے میں سرشار تھے، اور مسلمانوں اور کافروں کی یہ پہلی لڑائی تھی، پہلی ٹکر تھی، اور میدان بدر میں مشرکین پہلے جا پہنچے تھے، اور اچھی جگہ پہ انہوں نے قبضہ کر لیا، پانی پر بھی قبضہ کر لیا، وہاں پہ پانی اور اچھی جگہ جو کہ وہاں پہ موجود تھی وہاں پہ انہوں نے قبضہ کر لیا۔ دوسری جگہ جو مخالف جگہ تھی وہاں پہ ریت تھی، ریگستانی علاقہ تھا، خشک علاقہ تھا، اور وہاں پہ مسلمان جب اترے ٹھہرے، وہاں پہ نہ تو پانی تھا، پیاس کی شدت سے مسلمان جو تھے وہ بے حال ہو رہے تھے، نماز کا وقت تھا، وضو کرنے کے لیے، غسل کرنے کے لیے بھی ان کے پاس پانی نہیں تھا، تیمم کرتے، اور سوری اس ٹائم تیمم کا بھی حکم نازل نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے، تیمم بھی نہیں کر سکتے تھے ادھر ریگستان میں، اور تیمم کا جو حکم تھا نا وہ بعد میں نازل ہوا تھا، ٹھیک ہے، ادھر ریگستان میں چلنا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا، پاؤں جو تھے وہ زمین میں دھنستے چلے جا رہے تھے، گرد و غبار نے ان کو الگ پریشان کر رکھا تھا، اور اوپر سے شیطان نے کیا کیا کہ اس نے وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا کہ اگر آپ اللہ کے نزدیک مقبول ہوتے، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اچھے ہوتے تو اس پریشانی میں کیوں پھنستے، اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اچھے ہوتے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اچھی جگہ کا انتخاب فرماتے، آپ کے لیے پانی کا بندوبست کرتے۔ تو مسلمانوں کے دل میں جب یہ وسوسہ آنا شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ہلکی سی نیند طاری کر دی، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باران رحمت ہوئی، بارش نازل ہوئی جس سے پانی کی فراوانی ہو گئی۔ اب دیکھیں وہ تو ریتلی جگہ پہ تھے نا مسلمان، تو اللہ تعالیٰ نے ریت کو جب پانی پڑتا ہے تو وہ جم جاتی ہے، ریت تو اچھے طریقے سے جم گئی، مسلمانوں کے پاؤں بھی اس پہ جم گئے، دوسری سائڈ جو نشیبی علاقہ تھا تو وہاں پہ جو تھے مشرکین تھے ان کی سائڈ پہ سارا پانی چلا گیا، اور کیچڑ اتنا زیادہ ہو گیا کہ پھسلن بہت زیادہ ہو گئی، کیچڑ بہت زیادہ ہو گیا، وہاں پہ ان لوگوں کا چلنا پھرنا مشکل ہو گیا۔ مسلمانوں نے کیا کیا، پانی پیا، وضو کیا، غسل کیا، ریت بھی اچھے سے جم گئی، اور کفار کے لیے وہاں پہ چلنا پھرنا بھی مشکل ہو گیا، اور یہ ظاہری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دی، ان کی ظاہری پریشانیوں کو دور کر دیا، اور جتنے بھی ان کے دل میں وساوس تھے، جو تشویش تھی، سب کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر ایک قسم کی غنودگی طاری کر دی، اونگ کا غلبہ ہوا، پھر جو آنکھ کھلی، ٹھیک ہے، تو دلوں سے سارا خوف، ہراس، بے چینی جاتی رہی، اور دل مضبوط ہو گئے، اور یہ جنگ کے موقع پر اونگ اور نیند کا آنا دو بار ہوا تھا، ایک غزوہ بدر میں اور دوسرا جنگ احد میں۔ ایسی حالت جنگ کے وقت میں اونگ اور نیند کا آنا بہت بڑی عجیب بات ہے، کہ کیسے جب پتا ہو کہ اب ہماری جو سامنے موت کھڑی ہے اور کس طرح سے نیند آ سکتی ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان کیا اہل بدر پر کہ ان پر ایک ہلکی سی اونگ کو طاری کر دیا، جس کی وجہ سے ان کا جو اضطراب تھا یا ان کی بے چینی تھی، دشمن کا جو ڈر تھا وہ جاتا رہا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب اہل ایمان پر کوئی خوف اور اضطراب طاری ہوتا ہے تو غیبی طور پر ان کی مدد ہوتی ہے تاکہ ان کے دل مطمئن ہو جائیں، اور ان پر باران رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور کبھی ان پر نعاس ہوتی ہے، مینس کہ نیند طاری ہوتی ہے، نعاس اس نیند کو کہتے ہیں جو سر میں ہوتی ہے، جسے سر نیچے کو جھکنے لگتا ہے، اور یہ ایک قسم کا غیر شعوری سجدہ ہوتا ہے، جو ہلکا سا ایسے سر نیچے کی طرف جانا شروع ہو جائے نا، پریشانی کے عالم میں جب اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہوں تو وہ ایک قسم کا سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو نعاس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، النعاس۔ تو یہ انہی واقعات کی طرف اشارہ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کس طرح سے مدد کی، ان کی تمام مشکلات کو حل کر دیا، دلوں کو چین دینے کے لیے نیند کا ایک جھونکا آیا، اور سارا ان کا خوف دور ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائی۔ اس جب یوحی وہی بھیجی رب کا آپ کے رب نے الی الملائکۃ فرشتوں کی طرف، جب آپ کے رب نے وہی بھیجی فرشتوں کے ذریعے سے، انی کہ میں معکم تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا آپ ثابت قدم رہیے، الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے، سألقی ان قریب ڈال دوں گا، فی قلوب الذین ان لوگوں کے دلوں میں جن لوگوں نے کفروا الرعب کافروں کا روب، فضربوا سو آپ لوگ ماریے،
فوق الاعناق کی گردنوں کے اوپر، وضربو اور ماریے، منہم ان میں سے کل بنان ہر ایک کے پور پور پہ ماریے، ذالکہ یہ اس لیے بانہم کہ وہ شاقوا اللہ مخالف ہو گئے تھے اللہ کے، ورسولہ اور اس کے رسول کے، ومن یشاقق اللہ اور جو مخالف ہو جائے گا اللہ کے اور اس کے رسول کے، ورسولہ اور اس کے رسول کے، فإن اللہ شدید العقاب تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذالکم پھر ان سے کہا جائے گا فذوقوہ پس چکھیں، ان وان للکافرین اور یقیناً کافروں کے لیے ہے عذاب النار دوزخ کا عذاب۔ اور اس وقت کو بھی یاد کیجئے جبکہ آپ کا رب فرشتوں کو حکم دیتا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، سو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ۔ فرشتوں کو بھیجا کہ جا کے مسلمانوں سے کہیے، ایمان والوں سے کہیے کہ ہم آپ کے ساتھی ہیں اور ان کی ہمت کو بڑھائیے۔ اور ابھی کفار کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے روب ڈال دیا مسلمانوں کا، اور پھر کہا کہ آپ ان کی گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور پر مارو، اور یہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سخت سے سخت عذاب دیتے ہیں۔ اور پھر ان سے کہا جائے گا فذوقوا ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار، یہ کیوں دی جا رہی ہے آپ کو سزا، یہ کیوں سخت سے سخت عذاب دیا جا رہا ہے، سو آپ یہ سزا چکھو، جان رکھو کہ کافروں کے لیے جہنم کا عذاب مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بہت زیادہ اپنی رحمتیں نازل فرمائی۔ اب ایک دوسرے انعام کا ذکر ان آیات میں فرمایا جا رہا ہے کہ جنگ بدر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ خود ابلیس لعین عرب کے قبیلے کنانا کے سردار سراقہ بن مالک کی صورت میں ظاہر ہو کر ابو جہل کے پاس آیا اور مشرکین کے خوب دل بڑھائے کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، میں اور میرا سارا قبیلہ آپ کے ساتھ ہے۔ ابلیس کے جھنڈے کے نیچے بڑا بھاری لشکر شیاطین کا بھی تھا، اور یہ واقعہ جو ہے آگے جو چھٹا رکوع ہے نا اس میں ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس کے جواب میں حق تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کے دستے حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کے ماتحتی میں یہ کہہ کر بھیجے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور مسلمانوں سے کہیے معکم انی معکم کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا آپ لوگوں نے ثابت قدم رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس طرح سے جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کی ماتحتی میں فرشتوں کو بھیجا کہ یہ آپ کے ساتھ ہیں، اور اگر شیاطین آدمیوں کی صورت میں آ کر کفار کے حوصلے بڑھا سکتے ہیں اور ان کی طرف سے لڑنے کو تیار ہیں اور مسلمانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال کر خوف زدہ کر رہے ہیں، تو تم مظلوم اور ضعیف مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کرو جا کے۔ فرشتوں سے یہ کہہ گیا، ادھر آپ ان کی ہمت بڑھاؤ گے، ادھر میں کفار کے دلوں میں دہشت اور روب ڈال دوں گا مسلمانوں کا، اللہ رب العزت نے کہا، اور مسلمانوں کے ساتھ رہو اور ان ظالموں کی گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور کو کاٹ دو۔ اور کیونکہ آج ان سب کافروں نے مل کر اللہ اور اس کے رسول کے مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہے، سو انہیں معلوم ہو جانا چاہیے اللہ کے مخالفوں کو کیسی سخت سزا ملتی ہے۔ آخرت میں جو سزا ملے گی اصل تو وہی ہے، لیکن دنیا میں بھی اس کا تھوڑا سا نمونہ دیکھ لیں اور عذاب الہی کا کچھ مزہ چکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرشتوں کو قتل کا طریقہ بتایا، فرشتوں کو قتال کا حکم ہوا تو بنی آدم کی طرف فرشتوں کو یہ معلوم نہ تھا کہ کافروں کو قتل اور ضرب کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل اور ضرب لگانے کا طریقہ یہ بتایا کہ گردن کے بلائی حصہ پر مارو تاکہ سر قلم ہو جائے، اور پوروں اور انگلیوں پر مارو تاکہ تلوار اور ہتھیار نہ اٹھا سکیں۔ چنانچہ اس حکم کے مطابق جنگ بدر میں فرشتوں نے قتال کیا، جیسا کہ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بدر کے دن مسلمانوں کے ہاتھ مقتول اور فرشتوں کے ہاتھ مقتول واضح طور پر پہچانے جاتے تھے۔ کسی کا سر گردن سے اڑا ہوا ہے اور کسی کے پوروں پر ضرب کے نشان ہے، جیسے آگ کے جلانے سے داغ اور نشان پڑ جاتے ہیں، اس طرح مقتولین کفار بدر کے ہاتھوں اور پوروں پر داغ دیکھے جا سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نمونہ دکھا دیا کہ اگر کبھی شیاطین جن انس ایسے غیر معمولی طور پر حق کے مقابلے میں آ جائیں تو اللہ تعالیٰ اہل حق اور اپنے مقبول بندوں کو ایسے غیر معمولی طریقوں سے فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد فرما سکتا ہے کہ جیسا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ باقی ویسے تو فتح اور غلبہ ہر چھوٹا بڑا کام اللہ تعالیٰ کی قدرت سے انجام پاتا ہے، اسے نہ فرشتوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی آدمیوں کی، لیکن اللہ تعالیٰ اگر فرشتوں سے ہی کوئی کام لے تو ان کو وہ طاقت عطا کرتا ہے کہ تنہا ایک فرشتہ بڑی سے بڑی بستیوں کو بھی اٹھا کر پٹک سکتا ہے۔ تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کیونکہ
شیطان نے اگر کہا تھا کہ میں اپنے لشکر جرار کو لے کر آپ کے ساتھ چلوں گا ابو جہل سے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنے فرشتوں کو بھیجوں گا جو کہ آپ سب پر غالب آ جائیں گے. میرے مسلمان، میرے فرما بردار لوگ جو کہ میری اطاعت کرنے والے ہیں وہ بھی غالب آئیں گے، اور میں اپنے فرشتوں کو بھی ان کی مدد کے لیے بھیج دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اور ہمارے دین کے دشمنوں کے مقابلے میں مددگار بن جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی نصرت مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کفار و مشرکین پر اللہ تعالیٰ ہمیں فتح یاب نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جہاں جہاں پہ مسلمان لڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو فتح عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے کشمیر کو بھی رہائی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اہل اسلام کو فتح یاب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان مظلوم مسلمین کی حمایت اور نصرت فرمائے، اور ظالم اور مشرکین کی سرکوبی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ظالمین کے غرور و تکبر کو خاک میں ملا دے، اور ان ظالموں کو کفار مکہ کی طرح اپنے عذاب اور گرفت کا نمونہ دکھا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی ایمان اور اسلام عطا فرما دے جس کے ذریعے آپ کی نصرت اور حمایت ہمارے ہر معاملہ میں شامل ہو جائے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.